تعویذ باندھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں یہ شرک ہے، بعض لوگ اس کو گناہ کہتے ہیں، اور بعض پتن اور کیا کیا لفظ بولتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، تعویذ اعوذ ایاز اس کے معنی ہوتے ہیں پناہ مانگنا، کسی کے شر سے پناہ مانگنا، اور کسی کی حفاظت و پناہ میں آ جانا۔ اب تعویذ سے مراد وہ اسماء مقدسہ اور آیات قرآنیہ جو کسی شر یا مرض سے بچاؤ کے لیے گلے میں باندھے جاتے ہیں۔ کسی کے لیے دعائے خیر، آیات الہیہ، کلمات مقدسہ پڑھ کر دم کرنا، اسماء مبارکہ یا آیات مقدسہ لکھ کر تعویذ کی صورت میں باندھنا یا لٹکانا، یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایک ہی شرط ہے کہ اس میں اسماء مقدسہ ہوں، آیات قرآنیہ ہوں۔ امراض جس طرح جسمانی اور طبعی ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی، اخلاقی، اعتقادی بھی ہوتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا۔ لیکن ان تمام چیزوں میں شافی الامراض صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے بغیر شفا کا ملنا ناممکن ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، شفا اللہ کی ذات، اس نے اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، شفا وہ نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے، اسباب ہے، وہ سبب ہے، اختیار کر لو۔ جو وہ ہم گولی، دوائی، سیرپ، انجیکشن لگ رہا ہے، یہ کھا رہے ہیں، اب اس کے اندر کوئی شفا تھوڑا بھری ہوئی ہے، وہ ایک سبب ہے، مگر شفا کب ملے گی؟ جب اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت آ جائے گی۔ اللہ کی مشیت کے بغیر آپ دیکھتے نہیں، ہزارہ مہنگی مہنگی ادویات کھانے سے وہ نہیں بچ پاتا، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور بعض دفعہ بہت ہی کارگر ادویات اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، تو ان کی تاثیر مشیت خدا کے تابع ہے۔ اسی طرح تعویذ مرض شر کے روحانی اسباب ہیں، جیسے ایک دوا مادی سبب ہے، اسی طرح دم یا تعویذ، اسماء مقدسہ، آیات الہیہ، یہ بھی اسباب ہیں۔ جیسے قرآن پاک نے کیا کہا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم قرآن میں ایسی چیز نازل فرماتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس سے ظالموں کے لیے خسارے اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ تاہم جمہور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آیات قرآنی پڑھ کر دم کرنے یا اسماء الہیہ کا تعویذ باندھنے سے اللہ تعالیٰ جسمانی امراض سے بندے کو شفا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، داؤد اور مسند احمد کے اندر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک آدمی شخص کو بچھو نے کاٹ لیا، وہ تڑپ رہا تھا، تو حضرت ابو سعید پاک نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اس کو شفا مل گئی۔ تو اس نے اس پر بکریوں کا ایک ریوڑ معاوضے کے طور پر لیا۔ جب اس کو شفا ملی تو اس نے کہا کیا لوگے؟ تو حضرت ابو سعید خدری پاک نے کہا کہ بکریاں، اتنی بکریاں لوں گا،
لیکن صحابہ کا آپس میں اس بارے میں اختلاف ہوا کہ یہ اجرت لینی چاہیے تھی نہیں لینی چاہیے تھی، یا آج کل کے اسلام جیسے ہم نذرانے کہتے ہیں جو تعویذ والوں کو دیتے ہیں، تو یہ لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے تھا۔ صحابہ نے وہ مال تقسیم نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے وہ شرعی مسئلہ کہ ابو سعید خدری پاک نے جو دم کیا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کے، اس کے عوض جو اس کو بکریوں کا ریوڑ ملا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اسے بلکہ جائز اقرار دیا، حضور نے فرمایا اس میں سے مجھے بھی دے دو۔ کبھی کبھی نبی علیہ السلام صحابہ سے کہتے اس میں سے مجھے بھی دے دو، یہ نہیں کہ حضور کو کوئی حاجت تھی، صرف صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اعتماد اور اعتقاد کہ یہ اس چیز کو جائز سمجھیں جس کو میں محمد استعمال کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ اس میں کوئی شعبہ نہ ہے، شک نہ ہو۔ تو آیات قرآنی کلمات مقدسہ نظر بد، موذی جانوروں کے ایذاء یا جنات وغیرہ کے اثر، مرغی کے دورے سے تحفظ کے لیے احادیث مبارکہ سے متعدد حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کے اپنے مبارک عمل سے ثابت ہے۔ لیکن قرآن پاک کی یہ فوائد ایک ضمنی ہے، حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، ضابطہ عمل ہے، کتاب ہدایت ہے، اس پر ایمان لائیں، احکام پر عمل کریں، اس کے پیغامات کو عام کریں، اس کے پیغام کو اپنائیں، اور جو احادیث سے اس پر محمول ہے کہ تعویذ دم کی جہاں ممانت آئی ہے جن احادیث کے اندر، تو ان سے مراد ہے کہ ایسے منتر یا کلمات جو شرک و کفر اور گمراہی پر مبنی ہوں، شرک، کفر اور گمراہی پر جو مبنی ہوں، ایسوں کی ممانت ہے، ایسے تعویذ یا ایسا دم یا ایسا منتر احادیث میں جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے ممانت ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اور وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ قرآن پاک کے آیات مقدسات اور نبی علیہ السلام نے جو دعائیں فرمائی ان سے ہی ملے گی۔ علاوہ ازیں احادیث میں جو ممانت آئی ہے وہ ایسے تعویذ ہیں، ایسا دم ہے کہ جس میں منتر ہو، کلمات شرک ہوں، کفر ہوں، دلالت ہوں، گمراہی ہوں، تو ان چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دم یا تعویذ جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہو وہ جائز ہے، بلکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طریقہ اور صحابہ کا عمل پاک ہے۔